سمجھ میں آئے گی کہ بہت سی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھتے اللہ کے نام کی فکر ہوتی ہے کہ مولانا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، مولانا کوئی دعا بتا دیجئے، مولانا یہ درد ہے، یہ دکھ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، یہ ابتلا ہے، یہ آزمائش ہے۔ میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، کسی سے نہ پوچھیں، کچھ نہ پوچھیں، صرف نماز توجہ سے پڑھیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے اور پروردگار کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا، آپ بول رہے ہوتے ہیں اور وہ سن رہا ہوتا ہے۔ کیا مقام ہے، ذرا غور فرمائیے۔ آپ کو کیا عظمت نصیب ہوتی ہے، آپ کو کیا بزرگی اور بلندی نصیب ہوتی ہے، آپ کا مرتبہ کتنا اونچا ہوتا ہے، کتنا بلند۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھوں کہ جناب والا چیف جسٹس کسی ملک کے، جن کے سامنے بولتے ہوئے بڑے بڑے تھراتے ہیں، اگر وہ خاموش بیٹھے ہوں اور آپ کو اجازت ہو کہ آپ اپنی بات پوری طرح سے کہیں، آپ بولیں اور وہ ہمتن گوش وہ سن رہے ہیں اور آپ کو اجازت دی ہے کہ جی آپ اپنی پوری تقریر کریں، تو آپ اپنے کو کتنا ایلیویٹڈ فیل کریں گے، کس قدر بلند فیل کریں گے۔ یہاں یہی معاملہ ہے کہ مصلی پہ جیسے ہی قدم رکھا آپ نے، آپ کو وہ معراج نصیب ہوتی ہے کہ آپ بولتے ہیں پروردگار سنتا ہے۔ یہ بھی ایک رخ ہے اس ارشاد نبوی کا جس میں کہا گیا ہے کہ الصلاۃ معراج لکل تقی، نماز تو ہر متقی کی معراج ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو ایک تو یہ کہ دنیا کی کوئی مصیبت ہو، یہ 5 وقت کی فرض نمازیں اپنی جگہ، انہی نمازوں کے بعد ادا کرتے ہی آپ دست دعا بلند کریں، دعا رد نہیں ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے کسی ایک فرض کو ادا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے میرے فرض کو ادا کیا، اب اس کی کم از کم ایک حاجت پورا کرنا میرے اوپر فرض ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کچھ؟ اللہ کا ایک فرض ادا کیا آپ نے، اللہ فرماتا ہے کہ اب اس کی کم سے کم ایک حاجت کو پورا کرنا مجھ پر فرض ہے۔ اور ایک بات اور عرض کروں، جو کریم ہوتا ہے اس کی شان ہی عجیب ہوتی ہے۔ ایک غنی، ایک کریم، ایک رحیم، ایک رؤوف، ایک رب، ایک شفقت سے پروان چڑھانے والا، اس کی شان کرم و بزرگواری اس سے کہیں بلند ہے کہ اس سے ایک وقت میں 2 چیزیں مانگی جائیں، وہ ایک دے اور دوسری نہ دے۔ یہ جملہ حضرت مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے اور دوسری کتابوں میں بھی آقا نے فرمایا کہ اللہ سے جب دعا کیا کرو تو پہلے رسول پر اور آل رسول پہ درود پڑھا کرو، اور اس کے بعد اپنی حاجت طلب کیا کرو، اس لیے کہ پھر یہی فرمایا، اس لیے کہ وہ کریم ہے، اور کریم کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ 2 چیزیں دے سکتا ہے اور دونوں چیزیں اس سے مانگی جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک دے اور ایک نہ دے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ، رسول اور آل رسول پہ درود کو قبول نہ کرے۔ تو جب تم یہ دعا کرو گے، درود
وہ قبول کرے گا، اس کے فوراً بعد تم کوئی اور حاجت طلب کرو گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تم کو عطا نہ کرے۔ تو ایک تو نماز ایک فرض ہے، فرض ادا کیا آپ نے، فرض ادا کرنے کے بعد درود پڑھیے، درود پڑھ کے دست دعا بلند کیجئے اور جو چاہیے طلب کیجئے۔ ممکن نہیں ہے کہ نہ ملے، بس ایک سبب ہو سکتا ہے نہ ملنے کا کہ اس وقت وہ آپ کی حاجت، جسے آپ حاجت سمجھ رہے ہیں، حقیقتاً وہ آپ کی حاجت ہی نہ ہو، آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو۔ اب ایک ایسی مثال دوں کہ جس سے آپ سب ذرا سا مسکرائیں گے اور یاد رکھیں گے۔ کوئی ایسا مہمان ہو آپ کے ہاں جو شوگر کا مریض ہو، ڈائبیٹک ہو، اور وہ آپ سے شیرینی ہی طلب کر رہا ہو، آپ دیں گے اسے؟ نہیں دیں گے نا؟ کیوں نہیں دیں گے؟ آپ کے پاس موجود ہے، آپ دے سکتے ہیں، آپ کریم ہیں، آپ میزبان ہیں، وہ آپ کا مہمان ہے، آپ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، پھر بھی وہ مانگ رہا ہے اور آپ نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نادان ہے، وہ جو طلب کر رہا ہے یا تو نادان ہے یا حریص ہے یا غافل ہے اپنی حالت کی طرف سے۔ وہ یہ شیرینی تناول فرمائے گا تو پھر اس کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کی شان کرم کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت شان کرم نہ دکھائیں۔ اگر یہ سامنے کی مثال سمجھ میں آ گئی تو پھر یہ سمجھ میں آئے گی کہ بہت سی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔